قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے تو کیا محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کچھ عطا بھی فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ کچھ عطا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک وقت آئے گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ اپنی جگہ پر یوں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا ایک بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ رب کا محبوب یوں کہتا ہے، اس کو میری حدیث سنائی جائے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو میری حدیث سنائی جائے گی نا، وہ آگے سے کہے گا کہ ساڈے واسطے اللہ دا قرآن ہی کافی ہے، جیڑیاں چیزاں اللہ نے قرآن حلال کر دیتیاں ساڈے واسطے وہ حلال نے، جیڑیاں چیزاں رب نے حرام کر دیتیاں ساڈے واسطے وہ حرام نے، ساڈے واسطے رب دا قرآن کافی ہے، سانو حدیث دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ایک وقت ایسا آ جائے گا، پھر یہ فرمانے کے بعد حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ سنو، وہ جب وقت آ جائے گا تو ایسے وقت میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حلال کر دیا وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جنہیں اللہ نے حرام کر دیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو میں تمہارے لیے حرام کر رہا ہوں وہ بھی خدا کی طرف سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جڑیاں شاواں رب نے کہتی ہیں ساڈے واسطے وہ بڑیاں نے، ساڈے واسطے ایک ریڈ لائن بن گئی، اسی اس تو اگے کسی دا فرمان لینا ہی نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں کہہ دوں کہ یہ حرام ہے وہ تمہارے لیے اسی طرح حرام ہو جائیں گی جس طرح تمہارے لیے رب نے حرام کی ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا۔ ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جمعے کا دن تھا اور حضور خطاب فرما رہے تھے، دن جمعے کا، مسجد نبوی کی، اور خطاب فرما رہے ہیں مصطفیٰ۔ خطاب فرماتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھا، ایک دیہاتی سامنے کھڑا ہوا حضور کے، اور کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کہتا آ گیا، بڑی گرمی ہو گئی، بارشاں ہوندیاں کوئی نہیں پئیاں، جانور بھکھے مردے پے کھان نو شے کوئی نہیں، حضور دعا فرماؤ اللہ دی بارگاہ اللہ تبارک و تعالی سانو بارش عطا فرما دے۔ اب محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صحابی بارش لینی تو رب کو دعا کرنا، مینوں کیا بیان ہے، میں کیوں دعا کرنا، بارش تھانوں چاہیے کرو دعا۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر حضرت انس فرماتے ہیں مصطفیٰ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد مصطفیٰ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ وہ موسم گرمی کا کہ جہاں بادلوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا موسم بن جائے گا، ابھی مصطفیٰ نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، مصطفیٰ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے رب نے بادل بھیج دیے، اور حضور ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے دعا کرنے کے بعد کہ مصطفیٰ کے منبر سے نیچے اترنے سے پہلے رب نے بارش نازل فرما دی۔
اور پھر یہاں بات رکی بھی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ ایک دن گزر گیا، بارش ہوتی رہی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی مکے میں۔ اگلے جمعے کا وقت آ گیا، وہی محفل دوبارہ سجی، مصطفیٰ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، خطاب کرنے کے لیے سامنے صحابہ بیٹھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب مجھے کنفرم کوئی نہیں کہ وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا تھا یا کوئی اور بندہ کھڑا ہوا، لیکن ایک بندہ دوبارہ اٹھا مصطفیٰ کے سامنے، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی، ہن تے اسی بارش دی وجہ تو پریشان ہون لگ گئے ہیں، ہن رب دی بارگاہ وچ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بارش نو ختم فرما دے۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ رب تعالی نے بارش کو وہیں روک دیا۔ اب 2 چیزیں ہیں اس حدیث پاک میں، 2 چیزیں کہ ایک ایسا سخت گرمی کا موسم کہ جس میں بارش کا تصور بھی نہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں محبوب کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ رب نے بادل بھیج دیے۔ اب یہ اسی چیز کا نام ہم وسیلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی شے منوانی ہے، کوئی شے حاصل کرنی ہے، درمیان میں واسطہ ڈالا جائے، کوئی ایسا سہارا تلاش کیا جائے جس کی بات کو موڑا نہ جا سکتا ہو، اور پھر بات یہاں نہیں رکی بلکہ 8 دن بارش ہوتی رہی۔ رب نے اپنے حبیب کی شان کو اس طرح بیان فرمایا، رب نے کہا کہ میں نے بن موقع نہیں تھا، موسم نہیں تھا، میں نے بغیر موقع کے اپنے حبیب کے کہنے پہ بارش دی ہے تمہیں۔ اب جب تک میرا حبیب کہے گا نہیں بارش روکوں گا نہیں۔ 1 ہفتہ گزرا، بارش ہوتی رہی، بارش رکی نہیں، اور اس روایت کو امام بخاری نے لکھا اپنی کتاب میں۔ امام بخاری کہتے ہیں بارش نہیں رکی، پورا ہفتہ نہیں رکی۔ 1 ہفتے کے بعد جب دوبارہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی وہیں رب نے بارش کو روک دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔